وہ میں ضرور یہاں کہنا چاہتا ہوں اپنے محسنوں کا تذکرہ کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے محمد احمد گجرانوالہ سے، ان کے والد ساؤتھ افریقہ گئے تھے تو ان کا بزنس اچھا وہاں پہ، انہوں نے کہا آپ کو ہم لنک کراتے ہیں آپ آئیں، ان کے گھر میں رہا، گجرانوالہ کے لوگ آپ کھانا شانا اچھا کھلاتے ہیں، تو وہاں رہا، انہوں نے مجھے پھر وزٹ کرایا ساؤتھ، ایون کہ 10 دنوں میں کئی شہر ہم نے دیکھ لیے۔ وہاں پہ ہم نے یہی دیکھا کہ میں مدارس میں گیا، وہاں پہ وہاں انڈیا کے لوگ ہیں، ان کے مدارس ہیں کیونکہ پاکستانی وہاں تھوڑے ہیں، اور ٹوٹل آبادی مسلمانوں کی 3% ہے، اور ساؤتھ اتنا خوبصورت ہے، لیکن بہرحال بڑے مسائل ادھر ہونا شروع ہو گئے۔ مسجد انتہا کی خوبصورت، 10-12 سال اسٹوڈنٹ وہاں پہ مسجد مکتب میں پڑھتا ہے، اور اسکول ماڈرن ہے، وہاں میوزک وغیرہ بھی ہوتا ہے، مسجد کے ساتھ اسکول ہے، وہاں انگریزی میں تعلیم ہے، انگلش اسپیکر ہیں سارے۔ اچھا، عربی میں ان کو بھی دقت ہے کیونکہ وہاں انگلش اسپیکنگ استاد موجود نہیں ہیں، تھوڑے ہیں۔ مجھے جہاں سے ایوارڈ ملا وہاں اس مدرسہ نہیں بلکہ آرگنائزیشن میں سارے اساتذہ عربی بولتے تھے اور سارے طلبہ بھی عربی بولتے تھے، باقی کسی جگہ پہ میں نے ایسے نہیں دیکھا۔ تو یہ شیشن گوا ادھر پریٹوریا سے آگے ہے، وہاں ایک بہت بڑا جامعہ ہے، وہیں اسٹوڈنٹس بھی اندر ہی رہتے ہیں، تو ان کو میں نے دیکھا، ان کا کلچر کیا کہوں، 22 ملکوں کے لوگ تھے، کچھ لوگوں کے پاس کھانا بھی نہیں تھا، کچھ کے پاس لباس نہیں تھا، کچھ کے پاس ایون کہ کتابیں بھی نہیں تھی، کہتے کہ عربی کی کوئی کتاب ہمیں بھیج۔ اتنے امیر ملک میں بعض جگہ پہ یہ حال ہے، لیکن وہ عربی بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 6 سال ہم عربی پڑھاتے ہیں، اگر ہمارے مدرسوں میں صرف 1 سال یہ کہا جائے کہ تمہیں نہ ہم قرآن پڑھائیں گے، نہ حدیث، نہ احکام فقہ، نہ سیرت کی سٹڈیز، صرف عربی سیکھو، کیونکہ جس پائپ لائن سے یہ پانی گزر کے جا رہا ہے اس کو تو صاف کرو، سارا کام زور صاف پانی زمزم گزارنا ہے، تو پائپ صاف نہیں کیا، رسٹی ہے، تو پھر کیا کریں اس کا۔ تو یہ میری گزارش، افسوس کہ اتنے بڑے بڑے علماء کے مدرسے ہیں، اس بات پہ کیوں نہیں آتے کہ 1 سال پہلا سعودیہ سے سیکھ لیں، کہ سعودیہ میں آپ امام کعبہ کا بھی بیٹے ہیں تو پہلے 2 سال عربی پڑھنی جا لیں، پھر آپ امہات الکتب کو ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر جہاں سے کھولتے ہیں تو عربی شاہ کلید بن جاتی ہے، آپ کو سمجھ آتی ماسٹر چیزوں، کی بن جاتی ہے۔ اب سمجھ آتی چیزوں۔ بالکل۔ تو وہ جو آپ کا تقریب تھی جہاں پہ آپ کو ایوارڈ ملا، اس کا کیا کچھ حال اس بتائیں؟ میں یہ ہے کہ انہوں نے میرا لیکچر رکھا کہ پہلے آپ میرے استادوں کو پڑھائیں، ایوارڈ تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا، نہ میرے ذہن میں تھا، یہ تو سرپرائز تھا۔ تو میں نے تیاری کی تھی کہ عربی کے جو سکھانے کے جو کچھ سٹیپس 10-12 تیار کیے تھے، اور وہاں چاک سے لکھنا پڑتا تھا، اندازہ کریں اتنے بڑے ملک میں یہ حال تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہم تو اللہ کے نبی کے دین سیکھ رہے ہیں، لکھیں گے، پروجیکٹ لگا دیے، سب کچھ ہوا۔ ان کے اساتذہ کو ٹیچنگ میتھڈالوجیز بتائیں، کیونکہ ان لوگوں نے بھی بیچاروں نے 1-2 ہی پڑھی تھی پرانی۔ مثلا میں نے ان کو یہ بتایا علامہ آدم الاسماء کلھا، تو وہ حیران ہوئے کہ آیت تو ہم نے بڑی دفعہ پڑھی ہے لیکن ایسے لگتا ہے آج سنی ہے۔ عربی کے کانٹیکسٹ میں آج میں نے کہا آپ کو آتا ہے؟ ان کے طلبہ کو جب خطاب کیا، بڑوں کو تو عربی آتی تھی، طلبہ کو اتنی نہیں آتی تھی، تو میں نے کہا یہ جو آپ کے جامعہ میں آپ کی آرگنائزیشن میں چیزیں ہیں ان کے نام عربی میں بتاؤ، تو ان میں سے 30% رسپانس آیا۔ تو یہ میں نے ان کو پریکٹس کر کے دکھائی، 2-4 گھنٹے کی وہاں ورکشاپ تھی، بلکہ ہول ڈے تھا، 9 to 5 ہی تھا، تو ان کو پریکٹس کر کے دکھائی۔ پھر میں نے ایک ایسی چیز بتائی، ایسا ٹپ بتایا جو استادوں کے لیے ابھی ابھی میں فری دے رہا ہوں، جبکہ وہ بہت مہنگا ہے، کیونکہ ہم نے بھی کئی سال 20 سال ہو گئے عربی پڑھتے، ابھی تھوڑی سی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے۔ لیکن اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو چلانا کیسے عربی میں، فل تو کسی کو نہیں۔ امام شافعی نے فرمایا، امام شافعی عرب تھے، مکی تھے، 179 میں فوت ہوئے، مصر میں فوت ہوئے، لیکن شافعی مکہ میں پیدا ہوئے، قرشی تھے۔ جب وہ فقہ میں کوئی قول کہہ دیں عربی میں تو کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ عربی ہے۔ انہوں نے کہا العربیۃ بحر لا یحیطها الا النبی، عربی ایک ایسا سمندر ہے جس کا احاطہ نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے ایک اور بھی جملہ بولا آل العربیہ جن هذه الامہ، عربی پڑھنے والے اس امت کے جن ہیں، یہ وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو عام بندے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ جنات سے تشبیہ اس لیے دی کہ وہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، قرآن سے دلیل لی انہوں نے کہ شیطان اور اس کا قبیلہ، یعنی جن ہے نا شیطان بھی، تو جنات وہاں سے دیکھ لیتے ہیں، تم پردہ کیا کرو، اپنا لباس بسم اللہ پڑھ کے چینج کیا کرو، کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے رہتے ہیں جب تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اہل زبان جو ہے نا، اہل عرب، وہ چیزوں کو، تفسیر حدیث کے نکات کو اندر سے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، عام ریڈر نہیں دیکھ سکتا، وہ عام ترجمہ کرنے والا اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ ان کو میں نے طریقے بتائے۔ اور ایک جو ہنٹ پریکٹیکل ورکشاپ وہ یہ تھی، وہ ہم نے بھی ایجوکیشن والوں سے سیکھا تھا، وہ یہ ہے کہ 2 منٹ کی پریکٹس ہے۔ کوئی بھی عربی کا طالب علم ہے جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے، یا معلم ہے، خصوصاً عربی کے اساتذہ، ان کے لیے ہنٹ یہ ہے
کہ کاغذ لیں اور قلم لیں, اور پریکٹس یہ ہے کہ ٹاپک اپنی مرضی کا لیں اور امانت سے 2 منٹ آپ نے قلم سے لکھنا ہے, رستے میں قلم نہ رکے, اگر کہیں سمجھ نہ آ رہی ہے دوبارہ وہی ورڈ لکھتے جائیں, اینڈ پہ آپ دیکھیں آپ کتنی زیادہ لینگویج لکھ لیں گے. اور جب میں نے یہ پریکٹس کرائی تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ ہمیں وہ کچھ آتا ہے جو ہمیں یقین بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ہنٹ ہے ہم کے لیے لکھنے کے لیے. لیکن یہ چوتھا سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ ہے لسننگ, دوسرا ہے ریڈنگ اسپیکنگ, تیسرا ہے ریڈنگ, چوتھا ہے رائٹنگ. اچھا, یعنی وہی جو ہمارے ہاں جو زبان 4 pillars آف لینگویج. اس میں بھی 2 سیٹ ہیں, مور یو لسن مور یو اسپیک اینڈ مور یو ریڈ مور یو رائٹ. تو اب آپ فوکس کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہی تو میں کہتا ہوں عربی سیکھنے والوں سے, اچھا مجھے آتی ہے عربی تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں, آپ کو کیوں پرابلم؟ کیونکہ آپ مجھے فالو نہیں کر رہے. مینٹورنگ تو پوری دنیا میں ہے نا. اگر آپ کسی کو پیر نہیں مانیں گے, مینٹور نہیں مانیں گے, استاد نہیں مانیں گے, آپ کا یہ جملہ نا کہ الہام قلم کی نوک پہ ہوتا ہے, وہ میں نے نوٹس کیا, وہ موبائل میں الہام نہیں ہوتا. کاغذ قلم لے, جو آتا ہے عربی میں لکھنا شروع کر دیں, پھر اس میں سے جو سمجھ آ رہا ہے اس کو جملوں سے جوڑنا شروع کر دیں, پھر جتنے جملے بنائیں ان کو آپس میں لنک کر دیں تو پیراگراف بن جائے گا. یہ 10 دفعہ کریں تو ماسٹر ہو جائیں گے. اس میں مشکل کیا ہے؟ لیکن وہ بات وہی ہے کہ اگر آپ فوکس ہیں اور آپ پریکٹس کریں گے تو جو ہے وہ سبب کچھ اور ہے جسے کہ تو سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. یہ مشکل کوئی نہیں ہے, سبب کچھ اور ہی ہے.